آپ مسلسل شریعت کی بات کر رہے ہیں، تو پھر دیگر جو برادر ممالک ہیں، اب میں ان سے متعلق سوال پوچھ لیتا ہوں. میں مغرب اور امریکہ کو چھوڑ دیتا ہوں. آپ یہ بتائیے گا کہ برادر اسلامی ممالک میں سے یا مسلم امہ میں سے کسی نے پہل کی ہے امارت اسلامی افغانستان کو بطور حکومت تسلیم کرنے کی؟ اگر کوئی ایسا ملک ہے تو اس کا نام لیجئے گا ذبیح اللہ صاحب. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کون سا ملک ہمیں سب سے پہلے تسلیم کرے گا. البتہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے دوست ممالک امارات اسلامی افغانستان کو تسلیم کریں تاکہ باقی ممالک کو راستہ ملے اور وہ بھی ہمیں تسلیم کریں اور ہمارے حامی بن جائیں. ذبیح اللہ صاحب، اب ذرا ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں. اب ڈرون حملوں اور ایئر سپیس وائلیشنز کو روکنے کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے آپ دفاع کر سکیں اپنی ایئر سپیس کا؟ اس پر میں یہ کہوں گا کہ افغانستان والے مزید کسی کے ساتھ نہ لڑیں، کیونکہ ہم افغانستان کو جنگ کی طرف نہیں لے کر جانا چاہتے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بیرونی قوت ہمارے ملکی معاملات میں مداخلت کی کوشش کرے گی تو اس کا نتیجہ بھی امریکہ کی طرح کا نکلے گا. ہمیں فخر ہے کہ ہم نے امن کے لیے بہت عرصہ محنت کی ہے. اب تک آپ نے جتنے جواب دیے ہیں آپ نے پشتو میں جواب دیے، افغانی میں جواب دیے. میری خواہش ہے کہ اب آپ کچھ اردو میں بھی ہم سے بات کریں، کیونکہ میں نے آپ کو اردو میں بات کرتے ہوئے سنا ہے. میں پھر سے آپ سے اسی سوال پر ایمفسائز کر رہا ہوں کہ امریکہ جب یہاں سے نکلا ہے افغانستان سے تو اپنا سب مال و متاع تباہ کر کے نکلا ہے. ہیلی کاپٹرز، جہاز، فائٹر پلینز سب تباہ کر کے گیا ہے. تو آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اب آپ کے پاس ٹیکنالوجی کون سی ہے، یا اگر آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو اسلحہ دینے میں کون مدد کر رہا ہے؟ ذبیح اللہ صاحب. اب شاید ہے کہ 20 سال کی ہماری جانب سے امریکہ کے مقابل میں بڑا لڑائی جاری ہوا. کوئی یہی ہمارے ساتھی نہیں ہے اور ہم اپنی ناچیز اسلحے کی واسطے میں امریکہ کے مقابلے کر سکتا ہوں. انشاءاللہ من بعد ہم اپنی ملک میں محافظت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم فوج بنے گا اور ہم ہوائی اور زمینی فوج انشاءاللہ مضبوط کریں گے. ہمارے ملک میں انشاءاللہ اقتصاد آئندہ میں اقتصاد اچھے ہوگی. ہم امید ہے کہ انشاءاللہ مشکلات نہیں ہو اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اور ملکوں کے جڑپ اور لڑائی کے داخل ہوگی. ہم اپنے ملک میں دفاع میں انشاءاللہ آمادہ و تیار ہو. اور اب شاہد ہے کہ 20 سال میں ہمارا لوگ اپنی شخصی اسلحوں کی توسط اور اب کی غیرت اور ہمت و ایمانی جذبات کی توسط اپنے ملک میں دفاع کریں گا اور انہوں نے امریکہ کی شکست دیتا ہوں. انشاءاللہ من بعد بھی ہمارا ملک غیور ملک ہے اور ہم انشاءاللہ اس بارے میں تشویش نہیں کریں گے. اب میرے لیے بات کسی اچھمبے سے کم نہیں ہے کہ ماشاءاللہ آپ بڑی زبردست اردو بولتے ہیں، بہت خوبصورت اردو بول رہے ہیں، اور جو سن رہے ہوں گے آپ کو وہ آپ کی اس بات پر یقیناً خوش بھی ہو رہے ہوں گے. اب آپ کو ہم افغان طالبان یا سٹوڈنٹس تو کہتے ہی ہیں، لیکن جس انداز سے آپ لوگوں نے ہیلی کاپٹرز کے پروں سے جھولا اور جھولا جھولتے ہوئے دکھائی دیے، وہ بھی کسی حیران کن منظر سے کم نہیں تھے. تو یہ فرما دیجئے گا کہ آپ کو سپر پاور کو رلا کے کیسا لگا ذبیح اللہ مجاہد صاحب؟ جی ہمارے افغانی غیرت اور ایمانی غیرت ہے کہ ہمارے ملک سے بقا کے سبب ہو، اور افغان قوم کے انشاءاللہ غیور قوم ہے. ہم کر سکتا ہے انشاءاللہ ہم ہمارے ملک سے دفاع کریں گے. اور عجائب کے طور پر انہوں نے ناچیز اسلحوں کے واسطے میں بھی ہم ملک سے دفاع کریں گے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ افغان فوج، افغان لوگ اور افغان مسلمان اپنے ملک کی قربانی دیتا ہوں. اگر قربانی کا روحیہ موجود ہے اور کوئی تشویش نہیں ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ میں اسلحہ بھی کسب کریں گے اور اسلحہ بھی پیدا ہوگی. انشاءاللہ ہمارے اقتصاد اچھی ہوگی. ہماری حکومت انشاءاللہ یہ توانائی کا صاحب ہوگی کہ
अपने मुल्क के दिफा करेंगे और कोई तहदीदों के मुकाबले में खड़ेंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, गयूर कौम का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। आखिरी 3 सवालात। अफ़गानिस्तान में बड़े अरसे से मनशियात काश्त होती रही हैं, आपकी नई इंतज़ामिया क्या ये मनशियात काश्त होने देगी या आप इसके ऊपर पाबंदी लगाएंगे? नहीं, हम अफ्यून और निशावर चीज़ों के ख़िलाफ़ है और हमारे मुल्क के बाज़ ज़ारईन उन्होंने कि अफ्यून के ज़राअत करेंगे और हम तलाश करेंगे कि उन्होंने लोग के बायदील माईशत तक़दीम होगी और उन्होंने रोक करेंगे कि हमारे मुल्क के मुख़दरा मवाद के मरकज़ नहीं हुआ। इस हमारे मुल्क में भी ज़रर है और पड़ोसी मुल्कों में भी ज़रर है और मनطقे में भी ज़रर है। हम इस बारे में इंशाअल्लाह मुअस्सिर इक़दामात करेंगे। आप पाकिस्तानी अवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे बतौर नायब अफ़गान वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब? जी, हमारा पैगाम पाकिस्तानी लोग का ये है कि उन्होंने हमारे भाई हैं और हम चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन की दाखिल ज़िंदगी करेंगे और एक और पर इल्ज़ामात नहीं हो और बरादरवार अपनी दोनों मुल्कों में बरादर की तरह ज़िंदगी करेंगे, तजारत करेंगे और आने जाने की सहूलियात हो। और पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। पाकिस्तान के हमारा मिलियनों महाजिर रहते हैं, उन्होंने कि आराम से ज़िंदगी करेंगे दसों सालों के। और हम चाहते हम मुतालिबा करेंगे कि पाकिस्तान के सियासून, पाकिस्तान के हुक्मरान भी हमारे से भाई की तरह अमल करेंगे और हम उन्होंने भाई है। और हमारे मुल्क और पाकिस्तान का मुल्क का वाहिद मकसद यही कि दोनों में अमनियत हो, अमन है और दोनों में इक़्तिसाद है, दोनों में तिजारती काम जारी होगी और इंशाल्लाह हम इस बात की सादिक़ है और हम इस बात में सादिक़ाना इक़दामात करेंगे और मुक़ाबिल जानिब से भी इसके तरह इक़दामात का उम्मीद है और इंशाल्लाह दोनों मुल्क में आबादी के लिए दुआ करें। आपने अमन की बात की और आप एक आखिरी सवाल में क्विक कमेंट चाहूँगा कि अमन के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने हवाई अड्डे देने के मामले के ऊपर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला। कितना अहम उनका ये बयान था और क्या उनके इस बयान के समरात आप तक पहुँच रहे हैं? आप उनके इस नैरेटिव की हिमायत करते हैं? ज़बीउल्लाह साहब, क्विक कमेंट प्लीज़। हम कहते हैं कि पाकिस्तान और उन दोनों और मुल्कों की अमेरिकी की मौजूदगी में ख़तरनाक है। अमेरिकी तना हमारे से दुश्मन नहीं हो, मनतिकी के दुश्मन हो और इसकी अमेरिकी के हुज़ूर के हर कोई मुखालिफत करेंगे। ये अच्छी बात है और हम इसकी हिमायत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।